خبر کے مطابق 30 جولائی کو اس عورت کو، تسلیم کو، جو 32 سالہ تھی، اس کو جھاڑیوں میں لے کر گئے اور وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین گرامی، ابھی کولکتہ کا درد اور غم ختم نہیں ہوا تھا کہ پھر سے ایک درندگی، حیوانیت، انسان کو شرمسار کر دینے والا واقعہ پھر سے سامنے آیا۔ 9 اگست کا یہ کولکتہ کا جو حادثہ ہوا تھا، ایک لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ جو ہے گینگ ریپ کیا گیا تھا، بربریت کی گئی اور آخر میں اس کو بے دردی سے، بے رحمی سے قتل کر دیا گیا، مار دیا گیا تھا، جس کی تفتیش ابھی بھی جاری ہے اور اس کے اوپر جو ہے جو بھی پروسیس ہے گورنمنٹ کا وہ چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے غدرپور کے رہنے والی ایک خاتون جو کہ مسلمان تھی، تسلیم نام تھا، 32 سال کی یہ عورت تھی، ایک ماں، ایک بہن، 11 سال کی ان کی بچی تھی اور یہ جو ہے بلاسپور کے کالونی میں رہتی تھی۔ 30 جولائی کو یہ لاپتہ ہوئی۔ جب گھر شام دیر واپس نہیں آئی تو ان کی بہن نے رودرپور تھانے میں جا کر شکایت درج کی کہ میری بہن گھر واپس نہیں آئی۔ تو پولیس ایکٹیو ہوئی۔ ان پولیس والوں کا بڑا شکریہ ہے جنہوں نے اس کیس کے اوپر کام کیا ہے، بڑی محنت کی ہے انہوں نے۔ وہ اپنے حساب سے اپنی تلاش میں لگی، اس کی چھان بین انہوں نے شروع کی۔ چھان بین کرتے 14 اگست میں پتہ چلا کہ جس مجرم نے اس کے ساتھ یہ درندگی کی تھی، حیوانیت کی سارے حدیں پار کی تھی، اس کے ساتھ جو ظلم کیا گیا تھا تسلیم کے ساتھ، وہ مجرم راجستھان کے جودھ پور میں چھپا ہوا تھا۔ اس کو وہاں سے گرفتار کیا گیا۔ اس کا نام بتایا جاتا ہے، مہندر بتایا جاتا ہے۔ کاش اگر مہندر کی جگہ کوئی مسلم ہوتا یا تسلیم کی جگہ کوئی غیر مسلم ہوتی تو بڑا واویلا ہوتا اور ایک الگ اینگل سے اس کیس کو دیکھا جاتا، الگ نوعیت کی اس میں جانچیں ہوتی، الگ نوعیت سے اس کیس کو جو ہے ٹارگٹ کیا جاتا اور اس کے اوپر کام کیا جاتا۔ لیکن دوستو، افسوس کی بات یہ ہے کہ پیدر پہ، یعنی کہ ایک کے بعد ایک یہ جو کارنامے انجام دیے جاتے ہیں، یہ کس وجہ سے؟ کیا ہماری کوئی کوتاہی ہے؟ ہم سے مراد یعنی کہ ہماری گورنمنٹ کی کوئی کوتاہی ہے، یا ہم جو عوام الناس ہیں، یعنی کہ جو جنتا ہے، جو سماج ہے، ان کی کوئی غلطی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ ہم دونوں کی غلطی ہے۔ گورنمنٹ اپنا کام اس پر صحیح نہیں کر پاتی اور سماج اپنا یوگدان صحیح نہیں دے پاتا۔ اگر سماج ایک جٹ ہو کر، بغیر کسی بھید بھاؤ کے، بغیر یہ سوچے کہ ایک ہندو لڑکی کے ساتھ اگر کوئی معاملہ ہوا تو میں مسلمان ہوں، یہ سوچے بغیر، یا ایک مسلم لڑکی کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا اور ہندو بھائی یہ سوچے بغیر کہ میں مسلم نہیں ہوں، یہ سوچے بغیر اگر ایک دوسرے کا ساتھ دے، احتجاج کرے، اسٹرائک کرے اور جا کر دھرنے پر بیٹھے اور اس کے خلاف آواز اٹھائے، اپنا پورا یوگدان، پورا حصہ دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے معاملات زیادہ دن نہیں بلکہ چند ہفتوں کے اندر رک سکتا ہے۔ یہ تو اسلام کا قانون اور شریعت کا قانون ہے کہ ایسے لوگوں کو سزائے موت دی جائے، اس کو سنسار کیا جائے، اس کو سزائیں دی جائے، اس کے ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں۔ اسلام کا قانون ضابطہ ہے۔ یہ قانون آپ لاگو کر دیجئے گا، دیکھ لیجئے گا کہ کتنے کیسز ایسے ہوتے ہیں۔ آپ سعودی عرب میں دیکھ لیجئے کہ ریپ کے کیس آپ کو کہیں دیکھنے کو نہیں ملیں گے۔ دبئی میں دیکھ لیجئے، ترکی میں آپ دیکھ لیجئے، کہیں آپ کو یہ سننے کو نہیں ملے گا۔ پہلی بات تو کرائم وہاں 0% ہے، لیکن پھر بھی اگر ہمارے یہاں ایسا ہو رہا ہے تو اس کے ذمہ دار ہوا۔ دوستو، اب تو ہمیں یہ بھی ڈر لگنے لگا کہ ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں، ہماری مائیں کام سے جاتی ہیں، بازار جاتی ہیں، بیٹیاں اسکول جاتی ہیں، بہنیں کسی کام کے لیے باہر جاتی ہیں، تو یہ فکر، یہ خوف رہتا ہے کہ کہیں کوئی درندہ، کوئی ایسا احمق، کوئی حیوان کسی سے ان کا سامنا نہ ہو جائے۔ بہنیں، بیٹیاں، مائیں گھر سے نکلتی ہیں تو فکر لگی رہتی ہے۔ آج اگر تسلیم کے ساتھ ہوا یا اس لیڈی ڈاکٹر کے ساتھ ہوا، تسلیم یہ وہ عورت ہے جو ایک اتراکھنڈ کے نجی ہاسپٹل میں نرس تھی، اور کولکتہ میں جو گینگ ریپ ہوا وہ ایک ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر تھی، وہ بھی میڈیکل ہاسپٹل میں کام کرتی تھی، اور یہ تسلیم بھی اتراکھنڈ کے ایک نجی ہاسپٹل میں نرس کا کام کرتی تھی۔ 30 جولائی اور 9 اگست میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ 30 جولائی کو اس عورت کو، تسلیم کو، جو 32 سالہ تھی، اس کو جھاڑیوں میں لے کر گئے اور وہاں اس کے ساتھ جو ہے دشکرم کیا گیا، عصمت دری کی گئی،
عزت کو پامال کیا گیا، اس کے بعد اس عورت کا گلا دبا کر مار دیا گیا، گلا گھونٹ دیا گیا، قتل کر دیا گیا، اور اس کے پاس جو زیورات تھے وہ تمام کے تمام لے کر مجرم فرار ہو گیا۔ یہ خبر کے مطابق آپ دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی افسوسناک اور دردناک واقعہ دوستو۔ اس کو روکنے کے لیے ہم میں سے ہر کسی کو اپنے طرف سے کچھ نہ کچھ یوگدان دینا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، اس کے خلاف آواز اٹھانی پڑے گی۔ آپ اگر ہندوستان کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو بھی چند مہینوں میں، چند سالوں میں ہاتھرس، اناؤ، بلقیس بانو، یعنی تھوڑا سا پیچھے جائیں گے نربھیا، دل کو دہلا دینے والا وہ نربھیا کا جو کیس تھا، بہت سنگین کیس تھا، بہت سنجیدہ کیس تھا، چلا جا رہا ہے۔ اس کو روکنے کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا۔ اس وجہ سے ہر انسان کو اپنی طرف سے اتنی کوشش کرنی چاہیے جتنی اس کے بس میں۔ میرے پاس یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے میں آپ تک باتیں پہنچا رہا ہوں۔ کہیں نہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھے اس میں حصہ داری بنائی کہ میں نے بھی روکنے کی کوشش کی تھی، جہاں تک مجھ سے جو ہو سکتا ہے آپ تک پیغام پہنچا رہا ہوں۔ دوستو، آپ کو بھی کوشش کرنی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ یہ ویڈیو شیئر کریں تاکہ ایسے لوگوں تک پہنچے جو ایک نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں، جو ہندو مسلم میں بہت زیادہ بلیو کرتے ہیں، جو ٹرسٹ کرتے ہیں ان چیزوں کو لے کر بہت زیادہ مہم چلاتے ہیں، جو بہت خلاف رہتے ہیں ان چیزوں کے۔ بھائی آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہمیں ایک جگہ رہنا ہے، ایک ملک میں رہنا ہے، ایک دیش میں رہنا ہے، ایک گاؤں میں رہنا ہے، ایک شہر میں رہنا ہے، ایک ہی گلی میں، ایک ہی محلے میں رہنا ہے۔ ہمارا کام آپ کے بغیر نہیں، آپ کا کام ہمارے بغیر نہیں۔ آپ یہ کیوں نہیں سوچتے؟ بھائی چارہ قائم رکھیں، آپس میں پیار محبت بیر رکھیں۔ یہ ہندو مسلم ٹھیک ہے اپنے تک ہے، لیکن جب جان دینے کی بات آئے تو ہندو مسلم کے لیے اور مسلم ہندو کے لیے جان دے۔ مزہ تو تب آئے گا نا۔ ہندوستان کی خوبصورتی تو اسی میں ہے۔ ہندوستان کی اگر کہیں مثال دی جاتی ہے تو یہی تو دی جاتی ہے۔ اتنی بڑی ہندوستان کی آبادی جس میں ہر قسم کے لوگ، ہر ذاتی کے، ہر مذہب کے، ہر دھرم کے رہتے ہوں، اور پھر ان دھرموں میں، ان مذہبوں میں بھی کئی قسم کے لوگ رہتے ہوں، پھر بھی آپس میں پیار محبت بیر ہو، تو یہ مثال کی تو بات ہے دوستو بس اتنا ہی مجھے کہنا تھا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو یا میری بات آپ کو لگی ہو تو اگر یوٹیوب پر ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، فیس بک پر ہے تو پیج کو فالو کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، اور اپنا مشورہ کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ کچھ نہ کچھ ایسا الفاظ لکھیں کہ جس سے ہم سمجھ سکیں، یا آپ کا کوئی مشورہ ہے ضرور لکھیں، انشاءاللہ اس پر ڈسکشن کر کے ہم ضرور ویڈیو بنائیں گے۔